سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار دینی مجلسوں کے اندر بیٹھا کرو، دین کی بات سنا کرو. آج کل ہماری مسجدوں کے اندر کیا حال ہے وہ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عصر کی بات جو تعلیم ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ آدھی مسجد ہی خالی. دین کی اگر کہیں پر محفل ہوتی ہے اور اگر جلسہ کو منعقد کیا جاتا ہے تو لوگ بات سننے کے لیے کم اور کھانا کھانے کے لیے زیادہ آتے ہیں. کھانا کھانے کے لیے زیادہ اور دین کی بات سننے کے لیے کم. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن سکو تو عالم بنو، بن سکو تو علم کو سننے والے بنو، بن سکے تو علم کو حاصل کرنے والے بنو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو چوتھے نمبر پر علم سے محبت کرنے والے بنو، اہل علم سے محبت کرنے والے بنو. وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچویں نہ بنو، اس کے علاوہ نہ بنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتح، اگر تم پانچویں بنے تو یقیناً اس بات کا احتمال ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. مسلمانوں، آپ دیکھ رہے ہو کہ دور حاضر کے اندر مسلمانوں کے خلاف کس طریقے کی سازشیں رچی جا رہی ہے. کہیں پر مساجد کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں بن رہی ہے، کہیں پر مسلمانوں کی مساجد کو، مکاتب کو، مدارس کو بند کرنے کی سازشیں بنائی جا رہی ہے. یقین جانو کہ جب تک ملک ہندوستان کے اندر مدارس ہے تب تک تم ہو، اور اگر اس ملک ہندوستان کے اندر مدارس نہیں تو تمہارا نام نہیں رہنے والا. آپ نے اسپین کا نام تو سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا. اس کی ہسٹری اور اس کی تاریخ بھی آپ نے پڑھی ہوگی. وہاں پر مسلمانوں کی 450 سال حکومت تھی، وہاں پر مسلمانوں نے 500 سال حکومت کی. لیکن آج وہاں کا حال یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھنے والا نظر نہیں آتا، کوئی اذان دینے والا نہیں ہے، کوئی یہ بھی بتانے والا نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ میں ملک اسپین گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ میرے کو نماز پڑھنی ہے، میرے کو جہت کعبہ بتا دو. واللہ میرے کو کوئی جہت کعبہ بتانے والا بھی نہیں تھا کہ میں کعبہ کی جانب رخ کر نماز پڑھوں. میرے کو کوئی یہ بتانے والا بھی نہیں تھا کہ قبلہ اس جانب ہے. ملک اسپین کے اندر مسلمانوں کا یہ عالم تھا. کیا وجہ تھی کہ وہ نیست و نابود ہو گئے؟ کیا وجہ تھی کہ وہاں پر تو مسلمانوں کی 500 سال حکومت رہی، اس کے باوجود وہاں پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، اور وہی ہے کہ انہوں نے اپنے علم کو چھوڑا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک ہندوستان کے اندر جب سے دارالعلوم کو بنایا گیا، اس نے ملک ہندوستان کا نام جو پوری دنیا کے اندر پھیلایا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. آج بھی دارالعلوم دنیا کے بڑے مدارس کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، کے سامنے جاتا ہے تو دارالعلوم دیوبند ان کی نظروں کے اندر سب سے اول مقام پر آتی ہے. اور مدارس کا کام صرف اور صرف علم پھیلانا نہیں ہے، صرف اور صرف دینی تعلیم دینی نہیں ہے، بلکہ مدارس تو ایک بجلی گھر ہے. جس طریقے سے ایک پاور ہاؤس کے اندر بجلی گھر کے اندر دوسری مقامات پر بجلی کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے مدارس کے ذریعے بہت ساری جگہ علم کو پھیلایا جاتا ہے اور علم کی تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ملک ہندوستان کے ہر چپے میں، ہر گوشے کے اندر مدارس و مکاتب کا نظام کو ہم پھیلائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.